الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم مخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، سورت درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورت نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، غور کریں حدیث پاک پر، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جس نے دشمنی کی میرے دوست کے ساتھ، من عاد لی ولیا، کہ جس نے دشمنی کی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے دوستی کی، جس نے دشمنی کی میرے دوست کے ساتھ، میرے ولی کے ساتھ، وہ شخص جو مجھے پسند ہے، جو مجھے محبوب ہے، جو میرا دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے دشمنی کی میرے دوست کے ساتھ، میرے ولی کے ساتھ، تو پس اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ اعلان جنگ کس کی طرف سے ہے؟ جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جس کے سامنے جس کا کوئی مقابلہ نہیں، جو وراء الورا ثم وراء الورا، جس کی ذات، جس کی ہستی کسی کے تصور، خیال، وہم میں نہیں، اس کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آج تو کوئی تھوڑا بہت طاقتور آدمی بھی آپ کو دھمکا دے اور کسی کا دوست بن جائے، جیسے ہمارے علاقے کے کونسلرز ہوتے ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز ہوتے ہیں، وہ اگر کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے اور اس کی طرف جو کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو میں اس کا دشمن بن جاؤں گا، تو لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جس کا اللہ دوست بن جائے اور اللہ جس شخص کے لیے جنگ کا اعلان کر دے، اس شخص کی کیا وقت اور کیا ویلیو ہوگی۔ اور یہ دوست کیسے بنتا ہے؟ اللہ کا دوست، اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں فرمایا، وما تقرب الی عبدی وما تقرب الی بشیء عبدی احب الی مما افرضت علیہ، اور بندہ جو عمل کرتا ہے میری قربت حاصل کرنے کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ جو عمل کرتا ہے میری قربت حاصل کرنے کے لیے، ان میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب جو اعمال ہیں وہ فرائض ہیں، کہ وہ فرائض کی پوری ادائیگی کرے۔ تب وہ بندہ، اگر وہ میرا محبوب بننا چاہتا ہے، میرا ولی بننا چاہتا ہے، میرا دوست بننا چاہتا ہے، تو جو بندہ میرا قرب چاہتا ہے اور اس کے لیے کچھ اعمال کرتا ہے، تو ان میں سے سب سے زیادہ مجھے جو پسند ہیں وہ فرائض ہیں۔ اب فرائض کی ایک لمبی لسٹ ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ جو حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حوالے سے کچھ فرائض ہیں، کچھ فرائض ہمارے لوگوں کے حوالے سے ہیں جو ہم نے لوگوں کے فرائض ادا کرنے ہیں۔ اس میں پھر تمام رشتہ دار آ جائیں گے، آپ کے والدین آ جائیں گے، بیوی بچے آ جائیں گے، عزیز اقربا آ جائیں گے، حق ہمسائے آ جائیں گے، غرض معاشرہ آ جائے گا۔ اور سب سے بڑا فرض کیا ہوگا؟ اللہ کی محبوب مخلوق یعنی انسان، بنی نو انسان کو آگ میں جانے سے بچا لینا آپ کے ذمہ سب سے بڑا فرض ہے۔
اللہ کی مخلوق آپ کے سامنے آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے، وہ ایسے اعمال میں مبتلا ہے جسے وہ کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے گی، تو ان کو بچانا آپ کا فرض اولین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ عَبْدِي أَحَبَّ إِلَيَّ أَفْرَضْتُ إِلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور جب میرا بندہ میرا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، فرض تو ادا کر لیے اس نے سارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل میں اضافہ کر لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصره الذي يبصر به، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ويده التي يبطش بها، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجله التي يمشي بها، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وان سألتني لأعطيته، اور اگر وہ کوئی چیز مجھ سے مانگے تو میں ضرور عطا کر دیتا ہوں، وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ میرے سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ میں لے لیتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ ہیں فرائض اور نوافل کا فرق۔ میں نے آپ کو آج یہ حدیث پاک صرف اس لیے بیان کی کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ بعض لوگ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا فرض ادا ہو گیا بس کافی ہے، بالکل کافی ہے، کفایت تو کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کہاں کر رہے ہیں؟ فرائض کے لیے فرمایا کہ مجھے واقعی عزیز ہے کہ وہ اپنے فرائض تمام پورے کر لے۔ احب الیہ بشیء عبدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کرے، لیکن جہاں محبت کا عنصر شامل ہوگا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اتنی محبت کروں گا کہ میں اس کے کان بن جاؤں گا، اس کی آنکھیں بن جاؤں گا، اس کے ہاتھ پاؤں بن جاؤں گا، تو وہ پھر آپ کو نوافل کے ذریعے وہ محبت حاصل کرنی پڑے گی۔ زیادہ سے زیادہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کرنی پڑیں گی۔ ہر وقت آپ کا دل و دماغ رب کی یاد میں مصروف رہے۔ جب وقت ملے آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، جب وقت ملے اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اور جب وقت ملے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کر دیں، جب وقت ملے اللہ تعالیٰ کے محبوب بنی نوع انسان کو جہنم سے آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اور آخر میں کیا اس حدیث کے آخری فقرہ میں کیا فرمایا؟ وَمَا تَرَدَّدْتُ بِشَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں مجھے کوئی کام کرنے جس کا میں ارادہ کر لیتا ہوں کوئی تردد نہیں محسوس ہوتا۔ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، مجھے صرف تردد اس وقت محسوس ہوتا ہے جب میں مومن کی جان قبض کرتا ہوں، مومن کی جان لے لیتا ہوں، اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ مجھے اس کا موت کو ناپسند کرنا مجھے ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی چیز کے بارے تردد نہیں ہوتا، مگر ہاں جب میں مومن کی جان لیتا ہوں، جان قبض کرتا ہوں، روح واپس بلا لیتا ہوں، تو مومن موت کو ناپسند کرے تو مجھے مومن کا موت کو ناپسند کرنا ناپسند ہے۔ مومن کے لیے موت پسندیدہ چیز ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ رب سے ملاقات کب آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگی؟ جب آپ کی پوری زندگی رب کے احکامات کے مطابق گزری ہوگی۔ میں نے آپ کو سنائی تھی پچھلی دفعہ آیات، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔
بعض مفسرین نے کہا کہ یوم قیامت رویت باری تعالیٰ نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن بعض مفسرین اس بات پر بضد ہیں، مصر ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو اپنے رب کی طرف اپنا منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے، ساری عمر ان کی نیک اعمال میں گزرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز بھی انہیں اپنی تجلی عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت، جنتی جب جنت میں جائیں گے اور نعمتوں سے شاداں ہوں گے، خوش ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایک ایسی نعمت نصیب کروں گا جس کے بعد تم ان تمام نعمتوں کو بھول جاؤ گے، اور وہ نعمت کیا ہوگی؟ وہ رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کہ جنتی اگر ایک دفعہ دیدار کر لے گا پھر وہ تمام نعمتوں کو بھول جائے گا جو اسے ملی تھی، کہ یہ نعمتیں تو کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں، وہ اتنی خوبصورت چیز ہوگی، اتنی بڑی نعمت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز وہ لوگ جو پوری عمر نیک عمل کرتے رہے، قرآن اور حدیث کے دائرے میں اپنی زندگی کو چلاتے رہے، اور یہ کوشش کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی مخلوق کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، میں اپنے لیے تو کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے بھی کوشش کروں کہ ہم میں سے کوئی جہنم میں جانے والا نہ ہو، کیونکہ اللہ کو یہ مخلوق بہت پسند ہے، بہت عزیز ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرما رہے ہیں میں نے تو اسے بہت بہت اونچے اندازے پہ اس کی تخلیق کی ہے۔ اللہ کو بہت محبوب ہے، بنی آدم انسان اللہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے کوئی بنی آدم انسان اگر جہنم میں جائے گا تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں، اور اگر ہم اس کے لیے کوشش کریں گے تو آپ یہ جانیں کہ اللہ کی نظر میں ہم کتنے عزیز تر ہو جائیں گے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اپنے دلوں کو، اپنے جسموں کو بچا بچا کے نہ رکھو، اللہ کی راہ میں کھپاؤ، اپنے دل کے تکبر کو ختم کر دو، دل کو مٹا دو، دل کے اندر تمام چیزوں کو جو ایسی ملاوٹیں ہیں انہیں پاک کر لو، کیونکہ جب آئینہ صاف ہوگا تو جتنی روح پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی، جتنی روح کی کثافت ختم ہوتی چلی جائے گی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جڑتا چلا جائے گا۔ بس حدیث پاک مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور بہت پسند بھی آئی ہوگی کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، اور اللہ کے دوست بننے کا طریقہ کیا ہے۔ رات کو اپنے پہلو بستر سے جدا رکھنے پڑیں گے۔ اگر اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اپنے پہلو بستروں سے جدا کر کے اس قرآن پاک کی تلاوت کرنی پڑے گی، تب اللہ سے تعلق جڑتا چلا جائے گا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن پاک تو وہ ہے جس کے بارے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو خوف سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور آپ اپنی اہمیت اور اپنی اہمیت کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ قرآن پاک آپ کو دیا گیا ہے، اسے لگاؤ سینوں سے اور اٹھو رات کو خلوت میں، تنہائی میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تمہیں، صرف رب، آسمان دنیا پر رب کا ظہور ہوتا ہے اور ایک منادی پکارنے والا پکارتا ہے کہ آج کون ہے جو رب کی رحمت سمیٹنے کو تیار ہے، آج کون ہے جو اپنے گناہ بخشوانے کو تیار ہے، آج کون ہے جو جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے کو تیار ہے۔ تو کون ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو ٹھنڈ میں، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ میرے بھائیو یاد کرو، قرآن کی صورتوں کو یاد کرو، دنیا کی ہر چیز تو یاد کر لیتے ہو، ایک یاد نہیں ہوتی تو قرآن کی صورت یاد نہیں ہوتی۔ جب کھڑے ہو کر یہ پڑھو گے اللہ کے سامنے تو اس رب کو تمہارے اوپر کتنا پیار آئے گا، وہ کیسے تمہیں اپنا ولی نہیں بنائے گا، کیسے تم سے محبت نہیں کرے گا۔ اور پھر اس نے گارنٹی بھی دے دی کہ جو میرا دوست بن گیا، پھر اس سے کسی نے دشمنی کی تو پھر میرا اعلان جنگ ہے اس کے لیے۔
جب اللہ آپ کا پشت پناہ بن جائے تو پھر فکر کس بات کی؟ پھر دنیا کی ساری فکریں ختم، میں کہتا ہوں آخرت کی بھی ساری فکریں ختم. پھر تو چہرے کھلے ہوئے ہوں گے نا، وجوہ یومئذ ناظرہ، کھلے ہوئے چہرے ہوں گے. وہ کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، خوش ہو کر بتاتے پھریں گے پڑھو 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 میرا اعمال نامہ، یہ ہے میرا اعمال نامہ. لوگوں کو دکھاتے پھریں گے، بھاگتے پھریں گے خوشی سے قیامت کے روز. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. سورت نمل کی ترجمہ و تفسیر چل رہی تھی، اور ملکہ سبا، بلقیس نامی ملکہ، اب یہ کہہ رہی ہے اپنے سرداروں سے اور درباریوں سے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھتی ہوں، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف کچھ تحائف بھیجتی ہوں، میں ان کی طرف کچھ تحائف بھیجتی ہوں. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ ان تحائف بھیجنے والے کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں. ملکہ کا شاید خیال تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی دنیا کی دولت کے خواہش مند ہیں، اگر یہ تحائف دیکھیں گے قیمتی تحائف تو شاید پگھل جائیں اور ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیں. وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ان کا مقصد خالی دنیا کا حصول ہے یا ان کا مقصد اس سے آگے کچھ ہے. فلما جاء سلیمان، تو جب وہ وفد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اتمدوننی بمال، کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو دنیا کے مال سے؟ قال اتمدوننی بمال، کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو یا میری اعانت کرنا چاہتے ہو اس دنیاوی مال سے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کیا ہوا ہے وہ بہت بہتر ہے جو تمہیں دیا ہوا ہے. اللہ کے رسول ہیں، وقت کے شہنشاہ بھی ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ہیں، جن کے تابع ہوائیں ہیں، جن کے تابع جنات ہیں، سرکش جن ان کے تابع ہیں، اور پرندوں کی، جانوروں کی، غرض ہر کسی کی بولی سمجھتے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز عطا بھی کر رکھی ہے. لیکن دل میں عاجزی بہت ہے. ملکہ کے تحائف دیکھ کر اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور کہا کہ کیا تم میری اس مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو اللہ نے وہ کچھ دے رکھا جو تمہیں نہیں دیا. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم خود ہی، اس وفد کو مخاطب ہو کر کہا، بلکہ تم خود ہی اپنے ان تحائف پر خوشیاں مناؤ، مجھے ان تحائف کی ضرورت نہیں. ارجع الیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم، تو ہم حملہ آور ہوں گے ایسے لشکروں کے ساتھ جن کا مقابلہ کرنے کی ان میں سکت نہیں. اور بات بھی ٹھیک ہے، جہاں ساری مخلوق تابع ہو وہاں مقابلہ کیسا؟ جہاں جنات تابع ہیں، ہوائیں تابع ہیں، حشرات، پرندے، انسان سب تابع ہیں، وہاں سامنے والے کی مقابلے کی کیا جرت ہو سکتی ہے؟ تو یہی فرمایا کہ ہم ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے، لا قبل لہم بہا، کہ ان کا مقابلہ کرنے کی ان میں سکت نہیں ہوگی. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ہم انہیں نکال باہر کریں گے، أَذِلَّةً، ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ہو جائیں گے پست، چھوٹے، خوار، وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. یہ دھمکی آمیز انداز تھا کہ یہ ملکہ اور اس کے سرداروں کو یہ پیغام دے دو. اب ملکہ نے کیا کہا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہہ رہے ہیں، قال یا ایھا الملأ، کہا کہ اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشها، تم میں سے کون ملکہ کا تخت لے آئے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں. اب دیکھو وقت کے نبی کی سوچ کیا ہے، انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ ان لوگوں نے مقابلہ نہیں کرنا، ان میں مقابلہ کرنے کی سکت نہیں، انہوں نے میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہونا ہے. لیکن اپنے درباریوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس ملکہ کا عرش جو تخت ہے وہ کون میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں.
اس بادشاہ کو پتہ چل چکا تھا کہ ان میں مقابلے کی سکت نہیں، انہوں نے سر تسلیم خم کر کے حاضر ہو جانا ہے. تو یہ ان کے آنے سے پہلے ملکہ کا عرش جو تخت تھا وہ اپنے پاس منگوانا چاہ رہے تھے. یہ وقت کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون وہ تخت لے آئے ان کے یہاں آنے سے پہلے، ان کے مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہونے سے پہلے. قال عفریت من الجن، تو کہا ایک جنوں میں سے ایک دیو نے. جیسے انسان چھوٹے بڑے سائز کے ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں، اس طرح جنات میں بھی کچھ چھوٹے جن، کچھ بڑے جن، کچھ کمزور، کچھ طاقتور. ایک بہت طاقتور دیو، قوی ہیکل دیو. قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، عفریت نے کہا، انا آتی کا بھی، میں اسے لے آؤں گا آپ کے پاس، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ کی یہ دربار یا آپ کی یہ نشست برخاست ہو. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بادشاہ کا دربار کتنی دیر کے لیے لگتا ہوگا. 6 گھنٹے 8 گھنٹے، بس اس سے زیادہ تو لمبا ٹائم نہیں ہوتا نا. تو اس عفریت نے کہا، اور فاصلہ ہے سینکڑوں کلومیٹر کا، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو آج کا ایروپلین تیز ترین جہاز بھی طے نہیں کر سکتا وہ فاصلہ اتنی جلدی. جتنے جلدی اس دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں جاؤں گی بھی صحیح، تخت لاؤں گا بھی صحیح، اس سے پہلے کہ آپ کی نشست برخاست ہو، آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں. اور اس نے آگے کیا کہا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے لیے طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. مطلب ملکہ کے تخت سے کوئی چیز چراؤں گا نہیں، امین ہوں، امانت دار ہوں. میرے بھائیو، امانت کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. مطاع ثم امین، یہ حضرت جبریل روح الامین کے بارے میں نے آپ کو آیات سنائی تھی. ذی قوت عند ذی العرش المکین، مطاع ثم امین، بہت قوت والے ہیں. حضرت جبریل کے بارے قرآن کریم میں آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت قوت والے ہیں میرے فرشتے، میرے جبریل جو ہیں بہت قوت والے ہیں، اللہ کے محبوب ترین فرشتے ہیں، بہت قوت والے ہیں اور میرے عرش کے قریب ہی رہتے ہیں. مطاع ثم امین، سردار ہیں تمام فرشتوں کے، اور سب سے بڑی خوبی کیا بتائی، امین ہیں، امانت دار ہیں. امانت دار ہیں، جو وحی میں انہیں بھیجتا ہوں دے کر اس وحی میں ایک لفظ نہ اوپر ایک لفظ نہ نیچے. مطاع ثم امین. تو عفریت دس دیو ہیکل جن نے بھی یہ کہا کہ میں اس کے لیے قوی بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. تو ایک اور شخص نے کیا کہا، قول الذی، سن لو، حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ ہیں، تمام قوتیں اللہ نے عطا کی، لیکن ان کی دربار میں ایک شخص کیسا موجود ہے یہ بھی سن لو. قول الذی عندہ علم من الکتاب، ایک شخص نے کہا جس کے پاس تھا کتاب کا علم، انا آتی کا، میں اسے لے کر آؤں گا آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر لوٹ کر آپ تک واپس آئے، آپ کے پلک جھپکنے میں اس تخت کو لے آؤں گا. وقت کے نبی، بادشاہ، تمام طاقتیں ہیں ان کے پاس، اور ان کی دربار میں یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عندہ، تو جب حضرت سلیمان نے دیکھا تو اسے اپنے سامنے پایا تخت کو. ان صاحب کے بارے اگلے درس میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا کہ یہ تھے کون، اور ان کے پاس جو کتاب کا علم تھا اس کے بارے مفسرین کیا کہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت اپنے سامنے دیکھا تو کہا، قول ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہاں وقت کا بادشاہ، اس نے کوئی اس بات پہ تکبر یا غرور کا اظہار نہیں کیا کہ میرا تو درباری یہ کام کر سکتا ہے، بلکہ یہ کہا یہ تو میرے رب کا فضل ہے. آگے فکرہ بہت اہم ہے، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ،
تاکہ وہ مجھے آزما لے کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں انکار کرتا ہوں، کفران نعمت کرتا ہوں۔ ومن شکر، اور جو شکر ادا کرے، فإنما یشکر لنفسہ، تو اس کا شکر کرنا اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ ومن کفر، اور جو انکار کر دے، کفران نعمت کر دے، فإن ربی، تو پس میرا رب جو ہے غنی کریم، وہ بے نیاز ہے اور کریم ہے، بہت مہربان ہے۔ اس آیت بڑی اہم ہے، اس کی مزید وضاحت اگلے جمعے کے درس میں انشاءاللہ تعالی کروں گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ سب لوگ وقت پر تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔